عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے دست و بازو کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ انسان کا اس طرح زندگی گزارنا کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو، معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو، اپنی سوسائٹی کے لیے مفید ثابت ہو، لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ تعلیم اور تربیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، آدم سے جو مختلف باتیں کی گئی ان میں ایک بات یہ بھی تھی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور خوب ان کے کام آؤ، ان کی ضرورتوں میں، ان کے مسائل میں، ان کی پریشانیوں میں، اور جہاں بھی کوئی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بڑھ چڑھ کر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، لوگوں میں کون سے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور اعمال میں کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا، أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، جو سب سے زیادہ دوسروں کے کام آتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے، سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو تم اپنے مسلمان بھائی میں داخل کرو، او تکشف عنہ کربۃ، یا اس کی کوئی تکلیف دور کر دو، او تقضی عنہ دینا، اس کا کوئی قرض ادا کر دو، او تطرد عنہ جوعا، اس کی کوئی بھوک دور کر دو، اس کو کچھ کھلا دو، اس کی بھوک دور ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لعن امشی مع اخ فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، یہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا، اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید ثابت کرنا، اس کی اتنی اہمیت ہے، فرمایا کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کروں، اس سے کہیں زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے سلسلے میں اس کے ساتھ چل کر جاؤں۔ مسجد نبوی میں ایک مہینے کا اعتکاف ایک طرف، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے سلسلے میں چل کر جانا ایک طرف، بڑا عظیم یہ عمل ہے۔ اور پھر محض اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر کسی غرض کے، تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرماتا ہے اس میں ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اور صلاحیت دی ہے، کوئی فن دیا ہے، کوئی ہنر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان للہ اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد ویقرهم فیہا ما بذلوها، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور انہیں ان نعمتوں کے اندر باقی رکھتا ہے جب تک وہ آگے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، اور جب وہ ان نعمتوں کو دوسروں سے روک
بڑی ایک سعادت کی بات اور بڑے ایک اعزاز کی بات ہے. اب اگر یہاں مثال کے طور پر بات کریں تو آپ مسجد ہی کو لے لیجیے کہ مسجد کی تعمیر اور کسی بھی انداز میں اس کو آباد کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی. اللہ تعالیٰ صدا لگائے گا قیامت کے دن، ساری مخلوق جمع ہے، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے بڑے حیران کہیں گے یا اللہ یا ربنا ومن يبتغي ان يجاور، کس کے نام دیں گے وہ تیرا پڑوسی بنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این عمار المساجد، مسجدیں آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدیں تعمیر کرنے والے کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر میرے گھر بنانے والے کہاں ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پڑوسی قرار دے گا. اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا اعزاز. اور پھر جو انسان اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے تعبیر، اس کو تعبیر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ قرار دیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، قرض اور قرض بھی وہ قرض حسنہ. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اسے تمہیں واپس لوٹائے. علم ہے نا، اللہ کے راستے میں جس قدر اس علم کو خرچ کیا جائے یقین مانیے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور مال اللہ کے راستے میں جس قدر اس کو خرچ کیا جائے اس میں کمی آتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ علم اور مال ان کو خوب خرچ کرنا یہ ایسی ایک مناسبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کو قابل رشک قرار دیا ہے، اور اگر کوئی جائز حسد ہو سکتا ہے تو انہی دو قسم کے لوگوں پر ہے. ان پر رشک کرنا یہ قابل رشک لوگ ہیں. تو ایک طرف ایک عالم ہے، ایک قاری قرآن، اور دوسری طرف ایک سخی مالدار. یہ اپنا علم خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، دن رات لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اس کے مطابق لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. اور دوسری طرف مالدار بھی دن رات اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کر رہا ہے. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے اسی چیز کو ذکر کیا، مثل الذی یتعلم العلم ثم لا يعلمه كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق به. تو علم سیکھتا ہے پھر آگے اس کو سکھاتا نہیں ہے کہ اس شخص کی طرح جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے پھر اس میں اسے خرچ نہیں کرتا. تو ایسی ایک مناسبت ہے کہ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کہ اور کوئی بھی اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، اب آگے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اور یہاں آخر میں ہم تھوڑا سا یہ بھی اشارہ کریں گے کہ خاص طور پر جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم ہیں، ایسے ضرورت مند ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی فضیلت بیان فرمائی، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے. اتنا عظیم اجر، لیکن وہاں یہ ذمہ داری بھی ہے. اور قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب اتنا سخت ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کا حساب لے گا اور اس سے پوچھے گا اور کہے گا استطعمتک فلم تطعمنی، استسقیتک فلم تسقنی. میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا. مطلب بڑا حیران، کیف اطعمک وانت رب العالمین، کیف اسقیک وانت رب العالمین. یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو کھانے پینے سے بے نیاز. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اما علمت ان عبدی فلانا استطعمک
انک لو تطعمه لوجدت ذلك عندي، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا، مجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر تو میرے یہاں پاتا، میں تجھے اس کا اجر دیتا۔ فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ تو عزیز بھائیو، بس زیادہ آپ کا وقت نہیں میرا، صرف اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری ذات سے جس قدر اللہ کے دین کو فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو سکتا ہے، دوسروں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیں گے۔ اور اس معاملے میں کسی کفر سے کام نہ لیں۔ اللہ نے آپ کو مان دی ہے، دل کھول کر آپ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور جو جہاں بھی کوئی جو دین کا کام ہے، دین کے طریقے کے لیے کوشش ہے، محنت ہے، غربا ہے، مساکین ہے، ضرورت مند ہے، مستحق لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کریں۔ اللہ نے علم دیا ہے، خوب اس کو خرچ کریں، کبھی روکے نہ۔